جی مولانا، اگلا سوال ہمیں ایک بھائی نے بھجوایا ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ یا درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں بالکل قبول ہوتا ہے، اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں کہ قبولیت کی بات کوئی رہ جائے، کوئی ایسا احتمال تو نہیں؟ اس بندے نے اپنے حساب سے سوال بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہی سمجھتے ہیں لوگ کہ درود شریف جو ہے نا یہ تو ضرور قبول ہوتا، اس لیے پہلے بھی پڑھ لیں، آخر میں بھی پڑھ لیں، درمیان میں دعا کریں۔ تو فقہی مسئلہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی سے کوئی سودا خریدے تو اس میں کچھ اچھی چیزیں ہوں، کچھ خراب بھی ہوں، تو یا وہ ساری لے گا یا ساری اس کو رد کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کر سکتا کہ اچھی رکھ دے، اس سے کام چلاتے ہیں کہ درود شریف تو اللہ نے قبول کرنا ہی ہے، اب وہ دعا کو کیوں رد کرے گا؟ وہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ یا سارا لو یا سارا چھوڑو، تو یہ چلاکیاں، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پابند کرنے والی بات؟ اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں ہوتا، اور نہ درود شریف ہر ایک کا قبول ہوتا، یہ بھی غلط بات ہے۔ درود شریف نماز سے بڑھ کر تو نہیں ہے، نماز کا ایک حصہ ہی نمازیں بھی لوگوں کے منہ پر مار دی جاتی ہے، جو ہے نا نیت خالص ہو، زندگی میں اس عمل کا کوئی اثر نظر آئے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ بہت پیاری بات کہی ہے کہ یہ درود شریف جو تم پڑھتے ہو، تا نہ داری از محمد رنگ و بو از درود خود میں اعلیٰ نام ہو، جب تم نے نبی علیہ السلام کی کوئی خوبو نظر ہی نہیں آتی، کوئی سنت پر عمل نہیں، کوئی طور طریقہ نہیں، تو اپنے درود پاک سے آپ کے نام کو آلودہ نہ کر۔ کیوں گندا کرتا حضور کے نام کو؟ تیرا منہ ہے اس قابل کہ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ایک بھی نہیں مانتا، ساری زندگی آپ کی تو یہ ناپسند ہے۔ تو یہ ہے اصل میں بات ہے صاحب، درود تو وہ پڑھے، درود شریف کیا جو نظرانہ ہے عقیدت کا، اللہ کے رسول ہم قربان ہیں آپ پر، آپ نے ہمیں یہ دین دی، یہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں۔ جب دین پر عمل نہیں تو کیا شکریہ کرتے ہیں؟ رسم کے طور سے سیکھا ہوا کہ درود سے کام ہوتے ہیں، لوگوں کو صرف کام چاہیے، منتر جنتر، درود کی حقیقت کا نہیں پتا کہ درود شریف تو آپ کی طرف سے ایک شاباش ہے حضور کو، بلے بلے بلے، آپ نے اللہ کے پیغمبر جو کارنامہ کیا کوئی نہیں کرتا۔ ہم بلے بلے کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں صلی اللہ کہتے ہیں، تحسین کو اپناٹ، شاباش دینا۔ شاباش تو وہ دے جو اس کام کو اچھا سمجھے اور وہ کام کرے۔ جب وہ کام ہی آپ کو پسند نہیں، ساری زندگی میں اس کا کوئی اثر ہی نہیں نظر آتا، آپ کس منہ سے شاباش دیتے ہیں؟ بلکہ آپ کو تو ناراض ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ دین کیوں یار دے دیا، ہم تو مصیبت میں پھنس گئے۔ آپ زبان سے کہنا کہ حال آپ کا یہی ہے کہ یہ دین کیوں اترا، ہمیں تو چاہیے تھا بے لگام گھوڑے بن کے۔ تو اصل میں درود شریف وہ پڑھیں گے بھائی جن کے اندر حضور کی سنت ہوگی، طریقہ ہوگا، ورنہ یہ کوئی بات نہیں کہ درود شریف زبان سے پڑھتے رہو، سنت کی مخالفت کرتے رہو۔ بارک اللہ فیک۔ جی، اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ایک حدیث کے حوالے سے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ مجھے کس طریقے سے اللہ سے مانگنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھو اور اس کے بعد اپنی جو تمنا اور آرزو ہے اپنی زبان پر لے آؤ۔ تو اس بندے نے کہا کہ اگر میں ساری دعا کے اندر درود ہی پڑھتا رہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب بھی تیرا کام اللہ پاک کر دیں گے۔ اس پر میں نے ایک خطبہ بھی دیا، اب بھی مختصر بیان کر لیتا ہوں، پہلے بھی کیا کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کے بعد دعائیں سب ختم ہو گئی، کسی دعا کی ضرورت نہیں، غلط سمجھے۔ آپ نے ساری عمر اتنی دعائیں سکھائی ہیں، پڑھی ہیں، دین بھرا ہوا دعاؤں سے، تو اس کا زیادہ سے زیادہ مطلب جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ دعا جو کرے نا، ہر دعا کے ساتھ درود شریف پڑھتا جائے۔ آپ نے درود شریف پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا، پھر چھوٹا سا درود شریف پڑھا ربنا اغفر لنا، یہ مطلب ہے، ورنہ دعائیں نہیں ختم کرنی۔ اس طرح ہو جائے کہ ہر دعا کے ساتھ درود شریف چلتا چلے، یہ مانا دعائیں نہیں چھوڑنی، دعاؤں سے تو کام بنتا، دعا تو دین کا مغز ہے، اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا تو کیا رہ گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔